أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جانچ لے کہ تم میں کون بہترین اعمال کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، جس نے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک پیدا کیے۔ چنانچہ آپ رحمان کی تخلیق میں کچھ بھی بے اعتدالی نہیں دیکھ سکتے، چنانچہ اپنی نظروں کو دوڑائیے، کیا آپ اس میں کوئی خلا دیکھ رہے ہیں؟ پھر دوبارہ اپنی نظروں کو دوڑائیے، وہ ہر بار مایوس آپ کے پاس لوٹ آئیں گی۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ذریعے زینت بخشی، اور ہم نے اس میں شیاطین کے لیے رجم کا پتھراؤ کا سامان رکھ دیا، اور ہم نے ان کے لیے دردناک آگ اور ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی دہاڑنے کو سنیں گے اور اس کے غرانے کو دیکھیں گے، ایسا لگتا ہوگا جیسے کہ مارے غصے کی وہ پھٹ جائے گی۔ چنانچہ جب ان کے کسی گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا تو محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ تم بڑی گمراہی میں ہو۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم ذلت والی آگ کے عذاب میں نہ ہوتے۔ چنانچہ وہ اپنے جرموں کا اقرار کر لیں گے۔ وَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو بہت ہی خرابی ہے، بہت ہی ذلت ہے دردناک آگ کے عذاب والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے رہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ چنانچہ تم اپنے رب کو دھیرے سے پکارو یا تیز آواز سے پکارو، بے شک وہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ خوب باریک بھی خوب باخبر ہے۔ یہ سورہ ملک کا پہلا رکوع ہے، اور سورہ ملک قرآن کریم کی بڑی یہ سمجھ لیں کہ فضائل والی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایات کے اندر سورہ ملک کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ اس کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے اس وقت آپ آرام نہیں فرماتے تھے، رات میں سونے سے پہلے آپ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ قرآن میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جس کی 30 آیات ہیں، 30 آیتیں ہیں اس میں، اگر وہ صورت کا انسان کوئی معمول بنا لے اور انسان اس کو پڑھنے کا معمول، اس پہ عمل کرنے کا معمول بنا لے تو وہ صورت اللہ رب العالمین کے یہاں شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی، وہ صورت اس پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کا خلاصہ ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی، یعنی جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اس کی پابندی کرے گا، وہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی۔ اور سب سے بڑی فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہے، دلی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ سورہ ملک ہر ایمان والے کے دل میں رہے، یعنی ہر ایمان والا سورہ ملک کا حافظ ہو، یعنی سورہ ملک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ناظرے کے ساتھ جس طرح وہ تلاوت کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ سعادت والا معاملہ ہو، وہ افتخار والا معاملہ ہو، اور وہ خوشی کے موقع اس کے ساتھ آئیں کہ وہ حفظ بھی سورہ ملک کی تلاوت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری دلی خواہش ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں سورہ ملک ہو، اسی لیے بہت سارے جو صورتیں ہیں ہمیں الحمدللہ یاد ہو جاتی ہیں اور یاد کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں، آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتی ہیں۔ تو ان صورتوں کے اندر اگر ہمیں سورہ ملک یاد نہیں ہے تو ہم اس کا ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں، اور کوشش بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم سورہ ملک کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس پہ بہت آسان کر دیا۔ یہ بات پہلے آئی تھی سورہ قمر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے۔ یہ سورہ قمر کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار اس آیت کی تکرار فرمائی ہے، بار بار یہ آیت ذکر کی گئی ہے۔ وہاں یہ بات آئی تھی کہ جس طرح قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، وہیں اس آیت کا، ان آیات کا جو آیات آئی ہیں ان کا بعض مفسرین نے دوسرا مطلب بھی لیا ہے۔ اس میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، یعنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی وہ مطلب ہے۔ وہ مطلب یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو جو آسان کرا ہے، تو سمجھنے کے لیے تو آسان کرا ہی ہے، ہم نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا ہے۔ آپ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ سے مراد یسرنا جو آسان کر دی قرآن کو، اس سے حفظ کرنا بھی مراد ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک حافظ کے لیے، کوئی بچہ حافظ بن رہا ہے یا بچی حافظہ بن رہی ہے، اس کے لیے جس طریقے سے قرآن کریم کو اللہ آسان کر دیتا ہے، وہ روزانہ قرآن کو سناتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اور ایک دن وہ آتا اللہ کے کرم اور اس کے انعام سے وہ حافظ یا حافظہ بن جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی انسان چاہے کتنی بھی بڑا شخص ہو، کتنا بھی معمر ہو، یہ الگ بات ہے بچے کے مقابلے میں تھوڑی سی اس کو مشکل جائے گی، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ وہ قرآن کریم کا حفظ کرنے کا اللہ رب العالمین نے جب آسان فرما دیا ہے تو ہر عمر کا انسان اس کو حفظ کر سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے۔ لہذا وہ صورتیں جو وظائف کی صورتیں ہیں، فضائل والی صورتیں ہیں، جو روزمرہ پڑھنے والی صورتیں ہیں، وہ صورتیں کم از کم انسان کو بغیر دیکھے یاد ہونا چاہیے۔ اور ان میں سورہ ملک تو خاص طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر ایمان والے کے سینے میں ہو، ہر ایمان والا اس کا حافظ ہو۔ تو سورہ ملک جو اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی، اللہ نے اپنی قدرت جنت اور دوزخ کا اس پہلے رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں بادشاہت، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے پوری دنیا کا حاکم، پوری دنیا کا بادشاہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی دنیا ہیں، جتنے بھی عالم ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یا جو نظر نہیں آ رہے ہیں، ان تمام عالم کا اللہ رب العالمین بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اس کی جو اللہ کی قدرت کے اندر اس کا نظام ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کئی مرتبہ آئی ہے بہرحال، لیکن ایک مذاکرے کے طور پر دوبارہ ذکر کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہاتھ اور پیر سے پاک ہے، اللہ رب العالمین آنکھ سے پاک ہے، یعنی انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان تمام سے اللہ رب العالمین پاک ہے، اور اللہ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ نہیں ہے۔
جہاں بھی یہ بات کہی جاتی ہے وہاں تمثیل دی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے۔ جس طرح کہ انسان نے کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑ لیا تو اسے کنٹرول میں آ گئی، وہ چیز اس کی ہینڈ اوور جب ہو گئی ہے، مضبوطی کے ساتھ اس نے پکڑ لی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی یہ چیز اس کی ملکیت کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں پر یہ باتیں بیان فرمائی، اللہ کا ہاتھ بیان فرمایا، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی آنکھیں بیان فرمائیں، وہ سب بطور تمثیل ہے۔ یہ بہت موٹی سی بات ہے، یہ کوئی زیادہ بحث و مباحثے والی بہت موٹی سی بات ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو عام طور پہ جو بات ہوتی ہے، جب شیطان کسی انسان کو کرنے والے کاموں سے ہٹا کر نہ کرنے والے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، تو وہ انہی چیزوں کے پیچھے انسان کو ڈال دیتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ اگر یہ ہاتھ مراد نہیں ہے تو اللہ نے بیدہ الملک کیوں کہا، اللہ نے ہاتھ لفظ کیوں اللہ نے استعمال کرا، یعنی اس طرح کی چیزوں کے پیچھے۔ اب جو مین پیغام تھا وہ یہ تھا اللہ کا ملک، مین پیغام یہ تھا اللہ کی حکومت، اللہ کی ملکیت یہاں پر بیان کی گئی تھی۔ اس سے اور اللہ کی ملکیت کا جب انسان کو تصور ہوگا اور انسان یہ جانے گا کہ اللہ جس اللہ کو میں مان رہا ہوں وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ قہار جبار ہے، اللہ کی ان صفات کے ساتھ میں نے اس کو مانا ہے، ایسے خدا کا ماننے والا، ایسے خدا کا اقرار کرنے والا میں ہوں، یہ بات ہونا تھی اللہ کی ملکیت سے۔ لیکن شیطان نے کیا کرا کہ اللہ کے ہاتھ اور پیر کے اندر لگا دیا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں، اگر نہیں ہے تو یہ کیوں کہا گیا، اور یہ ساری چیز متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات یعنی قرآن کریم کی وہ آیات جن کے معنی خالص اصل معنی جو ہیں، بالکل خاص جو معنی ہیں، بالکل اس کی مراد کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، آیات و محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ قرآن کریم میں جو محکم ہیں یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض ہیں، احکامات ہیں، منہیات ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ساری چیزیں محکمات ہیں، ان میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ جہاں قرآن نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، اگر کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ہوتی تو اس میں بہت ٹکراؤ پاتے، بہت زیادہ اس میں آپس میں اختلاف ہوتا، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے محکمات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل موٹی موٹی سی باتیں کرنے کی ہیں جن کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھ کر اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اس کے بعد اخر متشابہات، اور دوسری قسم جو ہے متشابہات کی ہے۔ اب فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، یعنی کرنے کا کام نہیں ہے، یعنی اللہ کی ملکیت پہ یقین رکھنا، اللہ کی ملکیت کو ماننا، اللہ کی ملکیت کی دعوت دینا، اور پورے دنیا کے اندر اللہ کا تعارف کرانا، یہ کرنے کا کام تھا۔ لیکن نہ کرنے کا کام کیا تھا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن شیطان نے ادھر لگا دیا۔ تو متشابہات وہ چیزیں ہیں جن کے سے انسان کو کوئی ضرورت نہیں اس کے اندر پڑھنے کی۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، یعنی جن کے دل بگڑے ہوئے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور فرمایا جو اہل علم ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جو علم کے ماہرین ہیں، ماہر فن ہیں، جو راسخ علماء ہیں، جو بڑے زبردست امت کے جو ہے قائدین ہیں، امت کے لیڈر ہیں، علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر، ہم اس کے بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے۔ تو یہ جو متشابہات والی چیزیں خاص طور پہ اللہ رب العالمین کی جسامت کے تعلق سے، اللہ کیسا دکھتا ہے کیسا نہیں، یہ ساری چیزیں متشابہات میں سے ہیں، ان کے پیچھے انسان کو نہیں پڑھنا۔ اور اسی کے ساتھ میں بات آئی ہے کئی مرتبہ کہ انہی متشابہات میں سے ایک بڑا مختلف فی مسئلہ ہے، بڑے بحث و مباحثے والا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے استواء عرش، یعنی اللہ رب العالمین کہاں پر ہے، اللہ رب العالمین کی اللہ کی ہیئت کیا ہے، اللہ کیسا ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، یہ استواء علی العرش ہے۔ اس کے بارے میں بھی صرف عقیدہ اتنا رکھنا ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کی کیفیت کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر موجود ہے، اس بات پہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یہ عقائد میں سے ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے، کیفیت اس کی مجہول ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، کس طرح بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہیئت کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال اللہ نہیں فرمائے گا، اور نہ کسی کو اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔
اور فرمایا اب یہاں تو یعنی خاموشی ہے، اس کی کیفیت کے اوپر خاموشی ہے، لیکن جو کیفیت پہ خاموش نہیں ہے، جو کیسا ہے اللہ، کیسے بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں، اس طرح کی جو باتیں کری جا رہی ہیں، فرمایا اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یعنی یہ دین کے اندر نئی چیز شامل کرنا، اور بدعت اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ بدعتی کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جو دین کے اندر نئی بات کا اضافہ کرے، دین کے اندر اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے کوئی چیز ایڈ کر دے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھلائی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں عقائد میں سے ہیں، ان کے اندر عقائد کی متشابہات میں جو چیزیں ہیں، ان میں ہمیں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کے لیے کئی جو ہے باتیں بزرگان دین کے اقوال ہیں، علماء سلف کے اقوال ہیں، علماء خلف کے اقوال ہیں کہ ان کے بارے میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل جو ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، جو اسی تعلق سے جب بات آئی تھی تو ایک شعر پڑھا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی جو وحدانیت ہے، اللہ کی جو ربوبیت ہے، اللہ جو حاکم ہے، اللہ جو بادشاہ ہے، اصل اس بات کے اوپر یقین رکھنا ہے اور اس بات کی محنت کرنا ہے۔ باقی اللہ کی ہیئت کیا ہے، اللہ کیسا بیٹھا ہے، کیسا دکھتا ہے، کیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں، ناکیں، اس میں بحث نہیں کرنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں علم کلام میں سے، یعنی عقائد کی بحث میں سے، اس فن میں سے ہے جس میں علماء عقائد کے تعلق سے بات کرتے ہیں، جس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، یعنی پورے دنیا کے اندر ایک وقت ایسا تھا کہ یہ توحید زندہ قوت تھی، طاقت تھی زندہ، جو صحابہ اکرام نے بڑے بڑے درباروں میں جا کے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا، بڑے بڑے سپر پاورز ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، بڑے بڑے سامراج جو سلطنتیں ہیں، لیکن ان کے سامنے انہوں نے بوانگ دہل یہ بات کہی کہ ہم جو آئے ہیں تھوڑے سے لوگ، ہم اس لیے آئے ہی نہیں کہ دنیا کی حکومت ہمیں مل جائے، ہم اس لیے آئے ہی نہیں کہ ہم تمہیں غلام بنا لیں، ہم اس لیے نہیں آئے، بلکہ جب آنے کا مقصد پوچھا گیا تو انہوں نے توحید ہی کی طرف ان کے نشاندہی فرمائی اور فرمایا ہمارے آنے کا مخرج یہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہمارے آنے کا مقصد لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی غلامی میں لانا ہے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر آنا ہے۔ وَمِن جُورِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور جو دوسرے مذاہب نے اپنے ماننے والوں پر حدود اور قیود اور پابندیاں لگا دی ہیں، ان تمام سے نکال کر اسلام کی وسعت کی طرف لانا ہمارا مقصد ہے۔ تو یہ زندہ قوت صحابہ اکرام کے دور میں، تابعین، تابعین کے دور میں، اسلاف کے دور میں تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا الحمدللہ پروٹوکال ہے۔ اللہ رب العالمین نے سبھی لوگوں سے ہمیں ممتاز رکھا، اس بات کی وجہ سے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، آج کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام، یعنی آج صرف توحید اس نام کی بچی ہے کہ علم کلام کی کچھ بحث کر لی جائیں، اللہ کی ہیئت پہ بات کر لی جائے، اللہ کے ہاتھ پاؤں پر بات کر لی جائے، عرش کے اوپر بات کر لی جائے، کچھ جو خاص چیزیں متشابہات میں سے ان کے بارے میں لکھ دیا جائے، بحث سے مباحثہ کر لیا جائے، بس اس نام کی توحید بچ رہی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے اعضاء کا ذکر فرمایا ہے، وہاں جو تمثیل بیان فرمائے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر آنکھ کہا اللہ کی آنکھ، تو مراد یہ ہے کہ اللہ کی بصارت، بس اللہ رب العالمین کی بصارت کا ذکر کیا گیا، اللہ کیسا دیکھتا ہے، اور وہ آنکھ سے دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے، آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے یا بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، اس میں ہمیں بحث کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ کا بصیر ہونا بتلایا جا رہا ہے۔ اسی لیے کان جب بتائے گئے تو اللہ کا سننے والا ہونا بتایا جا رہا ہے، ہاتھ بتایا گیا ہے تو اللہ کی حکومت اور اللہ کی ملکیت بتائی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے سامنے باتیں آئیں، اس طرح کی باتیں آئیں، یا امت میں سے کچھ افراد اس ٹائپ کی اختلافی باتیں کریں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دیں، نہیں بھائی توحید کا پیغام جو ہے اس کو بیان کرا جائے، جو توحید کا پیغام ہے، توحید کی روح ہے، اس کو بیان کرا جائے۔ یہ متشابہات میں سے ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اگر متشابہات کے پیچھے انسان پڑ گیا تو وہ دل میں ٹیڑھ آ جائے گی، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بابرکت ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ جان لے کہ تاکہ وہ پرکھ لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست مغفرت فرمانے والا ہے۔
اللہ رب العالمین نے جو موت اور زندگی پیدا فرمائی اس لیے تاکہ انسان جانے، یعنی ہر انسان کو اپنے کیے کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ بات بالکل عقل کے بھی موافق ہے کہ ایک قیامت کا دن ہونا چاہیے، ایک فیصلے کا دن ہونا چاہیے جو ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ دیکھے کون بہترین عمل کرتا ہے اور اس کے حساب سے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور زبردست مغفرت فرمانے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے 7 آسمان پہ در پہ بنا، ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے۔ آپ رحمان کی تخلیق میں کچھ بھی بے اعتدالی نہیں پائیں گے، یعنی اللہ نے جو آسمان بنائے، فَارْجِعِ الْبَصَرَ، اس کی طرف دیکھو، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، پھر بار بار دیکھو، بار بار دیکھو۔ جب اللہ کی تخلیق کی طرف دیکھو گے اس میں ٹیڑھ نہیں ملے گا، بے اعتدالی نہیں ملے گی، غلطی نہیں ملے گی، خلا نہیں ملے گا۔ اللہ نے جو چیزیں بالواسطہ، یعنی اللہ رب العالمین نے خود بنائی ہیں، جس کے اندر اللہ نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا کہ یہ انسان بنا لے، وہ تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی ہیں کہ ذرا سی بھی ٹیڑھ، ذرا سی بھی کمی ان کے اندر نظر نہیں آتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ رحمان کی تخلیق کے اندر کچھ بے اعتدالی نہیں دیکھیں گے۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، اپنی نظروں کو دوڑائیے، هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، کیا آپ اس میں کوئی خلا دیکھ رہے ہیں؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، پھر اپنی نظروں کو دوڑائیے، بار بار دوڑائیے، وہ آپ کی طرف مایوس لوٹ آئیں گی اور اس میں کوئی اللہ کی تخلیق میں خلا یا بے اعتدالی نظر نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی جو آسمان دنیا سے نظر آ رہا ہے اسے مصابیح، ستاروں یعنی چراغوں کے ذریعے، یعنی ستاروں کے ذریعے زینت بخشی۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو شیاطین کے رجم کا سامان بھی بنا دیا۔ جو بات آئی تھی کہ ستارے جو ہیں اگر شیطان کوئی اوپر جاتے ہیں، کوئی اللہ فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف ستارہ ان کے اوپر مارا جاتا ہے، ان کو پھینکا جاتا ہے، ان کو بھگایا جاتا ہے اور ذلیل کرا جاتا ہے۔ وہ وہاں اس بات کا یہاں پر ذکر ہے کہ ہم نے ستاروں کو زینت بھی بنایا ہے، آسمان دنیا میں ٹاک دیا ہے گویا کہ ان کو، اور اس کے ساتھ میں ہم نے شیاطین کے لیے بھی رجم کا سامان بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے دردناک آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اوپر کی جو باتیں ہیں، یعنی قرآن کریم میں جہاں جہاں تقدیر کے تعلق سے بات آئی ہے، تقدیر بھی وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں اجمال کے ساتھ میں یقین رکھنا ہے کہ بھئی اجمال اور تفصیل کے ساتھ، جیسے ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ مجمل کہتے ہیں شارٹ کو، ایمان مجمل جو آمنت باللہ سے لے کر جو شارٹ ہے، ایک آدھ دو لائن میں پورا ہو رہا ہے، اور ایمان مفصل جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ سے لے کے آخر تک، یہ ڈیٹیل ہے۔ ان چیزوں کے اوپر انسان کو ایمان رکھنا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے بار بار۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے امت کی، علمی اعتبار سے بھی کمزوری، عملی اعتبار سے بھی کمزوری، کہ ایمان والے بچوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل بھی یاد نہیں ہے۔ اور مجمل اگر گھر پہ پڑھا دیا گیا کسی طرح والدین نے، تو مجمل کو مجمل بولتے ہیں، یعنی تلفظ تک بھی ان کا صحیح نہیں ہے۔ یعنی وہ چیز تو ہمارے عقائد میں سے ہے، عقائد کے تعلق سے ہم نے صرف سمجھ لیا کہ ایک پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ یاد کرا دیا، یہ عقائد مکمل ہو گئے، جبکہ عقیدے کے تعلق سے ہر چیز کا نام لے کے بولنا ضروری ہے۔ میں فرشتوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، تقدیر پر لایا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر لایا، اچھے برے دن پر لایا۔ اسی طریقے سے جو باتیں بیان فرمائی گئی ایمان مفصل کے اندر، ان تمام کو بیان کرنا، بول کر بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک انسان بولے گا نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور اچانک ذہن میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے، جس میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، عام طور پہ یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھی بھی بعض اوقات حلقوں کے اندر بیٹھ کر غفلت کے اندر ایک جملہ بول دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر آپ بولنے سے کلمہ مکمل نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بولنے سے کام نہیں چلے گا۔
اس وجہ سے کہ پہلا کلمہ جو ہے یہ عقائد میں سے بیس ہے، بنیاد ہے، بالکل بنیادی چیز ہے۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولنا ضروری ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ علیہ السلام کہا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی حضرت عیسیٰ کو مراد لے لے، ہو سکتا ہے کوئی حضرت موسیٰ کو مراد لے لے، ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کو کوئی مراد، اور یقیناً سارے پیغمبر ہیں، ہمارا سب کے اوپر یقین ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض تو ہے کہ اللہ نے ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت عطا فرمائے، لیکن ایمان والے کو کہا لا نفرق بین احد من رسول، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، سارے کے سارے رسول ہیں، لیکن جہاں اللہ کے نبی کا نام ہے وہاں نام لینا ضروری ہے۔ تو پہلے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بولنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں بولا ہے تو پہلا کلمہ صحیح معنی میں اس کا ترجمہ ادا نہیں کیا، کیونکہ اس میں لفظ محمد جب آ رہا ہے تو محمد بولنا پڑے گا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اور اس کا اقرار اور اس کا اظہار ہو۔ اب یہاں پر جو عقائد کی باتیں، جہاں تک پہلا اور دوسرا کلمے تک بات ہو گئی، حالانکہ بہت ساری چیزیں عقائد میں سے جن پہ نام لے لے کے یقین رکھنا ضروری ہے، کیونکہ عقائد کا اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کے واقعات جو بیان فرمائے ان تمام کے اندر بنیادی چیز توحید ہے۔ کہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت ووصی بہا ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ نے عقائد کے تعلق سے خاص طور پر اپنی اولاد کو بھی اور اپنی امت کو بھی ابھارا کہ اس کے اندر معاملہ خراب نہ ہو، اور اللہ نہ کرے اگر اس کے اندر خراب ہو گیا معاملہ تو پھر اعمال چاہے کتنے بھی اچھے ہو جائیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے باطل جو ہے سب سے زیادہ حملہ ایمان والے کے عقائد پر کرتا ہے، کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے کہ نماز سے اس کو اعتراض نہ ہو سکتا ہے روزے سے اس کو اعتراض نہ ہو، بہت ساری چیزیں، لیکن جہاں عقیدے کی بات آ جاتی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے چہرے بگڑتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو برا لگتا ہے کہ یار یہ اتنے کٹر کیوں ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے عمل کے اندر کمزور بھی ہو، لیکن اگر عقیدے کے اندر مضبوط ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ عقائد بنیاد ہے، اسی سے بتایا جاتا ہے کہ دو گروہ ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ عقیدہ ہی انسان کا بتاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں تقدیر کی بات آئی اور اسی طریقے سے عقائد کے اوپر نام لے لے کے جنت پہ دوزخ پہ ان تمام کے اوپر رکھنا، اب یہاں بھی وہی بات کی بحث ان کے تعلق سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ پچھلی امتیں تقدیر کے سلسلے میں بحث کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہے بعض قوموں کے اوپر جو تقدیر کے بارے میں بحث کرتی تھی۔ بحث کا مطلب کیا، جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ آخری زمانے میں لوگ یہ بات کریں گے کہ بھئی سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لوگ جو ہے بات کریں گے مل کر کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر آخری میں ان میں سے کوئی یہ کہے گا کہ بھئی سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو آخر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب یہ بات آ جائے کہ لوگ کہیں کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر کریٹر کے لیے کوئی کریٹر ہوتا ہے، ہر رچنا کے لیے کوئی رچیتا ہوتا ہے، جب یہ بات ہے اگر تو اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے، اس بات پر لوگ آ جائیں گے۔ جب یہاں تک آ جائیں گے، یہاں تک آ جانے کے بعد پھر ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور ترجمے کا استحضار جب تک نہیں ہوگا نا دماغ میں، وہ تلاوت ثواب تو پہنچا دے گی لیکن وہ باطل کے حربوں سے نہیں بچا سکتی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اتنا زبردست ترجمہ، اتنا بہترین ترجمہ اور عقائد کی بنیاد ہے سورہ اخلاص۔ اس لیے غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ اور نازل نہیں بھی فرماتا تب بھی یہ صورت کافی ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مسئلہ سورہ اخلاص کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ وہ ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور اللہ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جب بات بحث و مباحثہ ہوتے ہوئے یہاں تک آ جائے تو پھر اس کے بعد میں وہاں پہ خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ اس سے آگے حالانکہ عقلی جواب تو انسان دے سکتا ہے، اگر ایسا مان لیا جائے گا اللہ کا پیدا کرنے والا کوئی ایک مان لیا گیا تو پھر اس کا بھی پیدا کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، تو لاجیکلی طور پہ جواب انسان دے تو سکتا ہے، لیکن لاجک ایک وقت کے بعد آ کے ختم ہو جاتی ہے۔
جو عام طور پہ آج کل مزاج چل پڑا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ دین کی باتوں کو لاجک پہ پرونے کی، دین کی ہر بات میں لاجک، ہر بات میں لاجک۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں، کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں، عقل میں نہیں آتی ہیں۔ اب عقل میں نہیں آنے کی وجہ سے کیا انسان اس کا انکار کر دے گا؟ بھئی یہ دماغ میں نہیں آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر رمضان آ رہے ہیں ابھی، اب رمضان کی لاجک بہت چلے گی کہ وہ جو ہے اتنے گھنٹے جو ہے بھوکے رہنے کے یہ فائدے، یہ چیزیں، وہ چیزیں، ساری چیزیں بیان کری جائیں گی۔ حالانکہ یہ موٹی سی بات تھی کہ اگر بات بیان کری بھی جا رہی دنیا کے فائدے کی، تو صرف ایک حدیث بیان کر دی جاتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے، بس یہاں تک تھا۔ اب اس میں ڈاکٹری تحقیقات کے 10-12 گھنٹے انسان بھوکا پیاسا رہ لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن وہی ڈاکٹر آگے بتا رہے گا اگر انسان 12 سے 14 گھنٹے تک ٹھیک ہے، 14 کے بعد اگر بھوکا رہے گا، 16, 17, 18 گھنٹے تک بھوکا رہے گا تو اس کو بہت زیادہ بیماریاں ہونے کا خطرہ ہے، اس کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کے نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہے۔ ہم نے ہمارے ملک میں رہ کے 12 گھنٹے کا روزہ اگر ہو رہا ہے تو ہم نے فرض سے یہ بات بول دی 12 گھنٹے، 14 گھنٹے کا ہو رہا ہے 14 گھنٹے کے، لیکن جن ملکوں میں روزہ 18 گھنٹے کے، 20 گھنٹے کے ہو رہے ہیں، وہاں پر ہی لاجک کیسے چلے گی؟ وہاں تو ناممکن لاجک ہے۔ وہاں تو پھر وہی لوگ جو لاجک کے اعتبار سے روزہ رکھ رہے ہیں، اگر وہ لاجک پیش کر رہے ہیں بر صغیر کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر، کہ روزہ رکھنے کے یہ فائدے ہیں، انہی ڈاکٹرز کو تحقیق لے کر آئیں گے، یہی ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں 12-14 گھنٹے فائدہ ہے بھوکا پیاسا رہنا، لیکن 14 سے زیادہ نقصان ہے، لہٰذا ان ملکوں میں روزہ نہ رکھا جائے۔ اسی طریقے سے کئی ساری چیزیں ہیں کہ اگر کوئی انسان لاجک کے اعتبار سے چلتا ہے تو ایک حد تک وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد میں نہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ تو خاص طور پہ بیان فرماتے تھے کہ بھئی آپ جو ہے دین کی کسی بھی بات کی لاجک کے پیچھے پڑو ہی مت کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ حالانکہ خود انہوں نے ایک کتاب لکھی اسرار کائنات، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی جو چیزیں ہیں، جو اللہ نے چیزیں تخلیق کری ہیں، یا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اسلامی احکامات ہیں اس کے تعلق سے کتاب میں لکھا ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، یہ بھی ان کی کتاب ہے یہ سب، لیکن یہ لکھا انہوں نے سب کہ اس میں یہ وجہ ہے، اس میں یہ وجہ ہے، اس میں یہ لاجک ہے، لیکن ساتھ بیان فرما دیا کہ ایمان والے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر ایمان والا لاجک کے اعتبار سے اگر اس کے اوپر عمل کرنے لگے گا تو پھر اس کا ایمان بالغیب کہاں بچا؟ یہاں تو ٹھیک ہے جسے غیر مسلم کو وقتی طور پہ سمجھانے کے لیے ہے کہ بھئی بتا دیا گیا اسلامی احکام میں یہ چیزیں ہیں، یہ اس کے اندر لاجک ہے، یہ عقل کے مطابق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی سی چیز اسلام میں عقل کے خلاف نظر آ جائے، حالانکہ ہوتی نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے بات لکھی ہے کہ اسلام کی کوئی سی چیز عقل کے خلاف نہیں ہے، کوئی سی بھی چیز اسلام کی ایسی نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو۔ ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ رب العالمین کی اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ اب کوئی انسان عقل کے اعتبار سے ہر چیز کو پرکھے گا تو ایک بات آئی تھی پہلے کہ مسلمانوں میں سے ایک فرقہ ہوا تھا کسی زمانے کے اندر، یا کچھ لوگ ایسے ہوئے تھے جنہوں نے عقل سے ہر چیز کو پرکھنے کی کوشش کری، مسلمان تھے بہرحال، حالانکہ یہ بات الگ ہے علماء نے ان کے خلاف جہاد کرا، قلم کے ذریعے بھی حکومت نے ان کو دبایا، وہ ساری تاریخ ہے۔ تو اس کا جو بانی تھا اس کا دعویٰ یہ تھا، عقل کے مطابق ہر چیزیں پرکھنے کی کوشش کری تو اس کا دعویٰ یہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ بولے بھائی یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک انسان کے دو بچے ہیں، بیٹا ہے اور بیٹی ہے، ایک مرد ہے عورت ہے، ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ وہ بیٹی کو کسی انجان انسان کو دے دے، جان پہچان کچھ نہیں، بیٹی کے ساتھ زندگی بھر کیا معاملہ ہوگا کیا نہیں ہوگا پتہ نہیں کیا ہے، وہ اپنی بیٹی کو اپنا لخت جگر کو کسی اور کے سپرد کر دے، 18-20 سال خون پسینے کے ذریعے اس نے اس کی محنت کری، پروان چڑھایا، جوان بیٹی کو کسی اور کو دے دے، اور اپنے بیٹے کے لیے کسی دوسرے کی بیٹی کو لے کے آئے جس کو جانتا بھی نہیں ہے، اس کے عادت و اخلاق نہیں جانتا، اس کے عادت و اطوار نہیں جانتا، وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، بس چہرہ دیکھ لیا اور اس کے بعد میں اس کو اپنی بہو لا کے بنا دیا، بولے یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا عقل مندی تو یہ ہے کہ دونوں کا نکاح کرا دے، عقل مندی یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں کا نکاح کرا دے، کیونکہ یہ لڑکے کو بھی نکاح کی ضرورت ہے، لڑکی کو بھی نکاح کی ضرورت ہے، یہاں سے مذہب کو ہٹا دیا جائے، شریعت کو ہٹا دیا جائے، کہ وہ شریعت کہتی ہے وہ اپنے طور پہ عارضی طور پہ کہا ہوگا کسی زمانے کے اندر، کیونکہ مسلمان تھا، فرقہ مسلمانوں میں سے اٹھا تھا، وہ شریعت نے کسی وقت عارضی طور پہ کہا ہوگا، لیکن عقل مندی تو ہے دونوں کو جو ضرورت ہے، ایک مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، وہ گھر کے اندر ہی پوری ہو رہی ہے، اس کی اولاد بھی گھر کے اندر رہے گی، نہ کسی کو باہر سے لانا ہے، نہ اپنی بیٹی کو کسی کو دینا ہے، یہ اس نے بات کی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر شریعت کی بات ہٹا دی جائے، شرافت کی بات ہٹا دی جائے، تو لاجک کے اعتبار سے اس کا کوئی آنسر نہیں ہے،
واقعی اس کا آنسر نہیں ہے۔ اگر لاجک کے اعتبار سے ہر چیز انسان لاجک گھسے رہے گا دین کے اندر ہر جگہ، تو اس کا کوئی آنسر نہیں ہے لاجک کے اعتبار سے۔ ہم کہ بھائی مذہب اجازت نہیں دیتا، تو اس نے پہلے کہہ دیا مذہب نے وقتی طور پہ ہو سکتا ہے حرام کر دیا ہو، مذہب کو بیچ میں سے ہٹا دو۔ کہا بھائی شرافت اجازت نہیں دیتی، بولے بھائی میں تو شریف ہوں نا، میں بھی تو شریف ہوں، لیکن میری شرافت تو اجازت دیتی ہے، کیونکہ ہر انسان کی شرافت الگ الگ ہوتی ہے، کسی ایک کی اجازت نہیں دے رہی، میری شرافت تو اجازت دے رہی ہے کہ میں میری بیٹی اور بیٹے کا نکاح آپس میں کرا دوں۔ اب بچتی ہے لاجک، تو لاجک کے اعتبار سے اس کا کوئی آنسر نہیں ہے۔ تو اسی لیے دین کی باتوں کے اندر جہاں بات محقق ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جو باتیں ہیں، ان تمام باتوں کے لیے ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا طریقہ وہی ہونا چاہیے صحابہ کا ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کری۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے فرما برداری کری۔ سمعنا وعصینا، ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کری، بلکہ سنا اور ہم نے مانا اور اطاعت کری۔ تو تقدیر کے سلسلے میں بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ ان تقدیر کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں سے نافرمانوں کا ذکر اور خاص طور پہ کافروں کا عذاب کا ذکر ہے۔ فرما اذا القوا فیہا سمعوا لها، جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کے دہاڑنے کو سنیں گے، یعنی جہنم کے، اس کی آگ اتنی بلند و بالا، اتنی شعلہ خطرناک بھڑک رہے ہوں گے کہ اس سے ان کو ایسا لگے گا کہ شاید کہ کوئی انسان یا کوئی دوسری شے اس میں چیخ رہی ہے، چنگھاڑ رہی ہے، اتنی تیز شعلہ زن آگ ہوگی۔ وہی اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، اور ایسا لگ رہا ہوگا جہاں ڈکار لے رہی ہو، گرا رہی ہو، اتنی خطرناک اس کی حالت لگ رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اور ایسا لگتا ہوگا مارے غصے کو پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب انہیں اس میں ڈالا، جب اس میں انہیں فوج در فوج ڈالا جائے گا تو ان سے محافظ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اور یہ وہ بات ہے سب سے لیے، میرے اپنے لیے اور خصوصاً تمام کے تمام ایمان والوں کے لیے اور عموماً تو پوری دنیا کے لیے، الم یأتکم نذیر جو بات ہے یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں، کیا میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد، آپ کے ہادی اور مہدی بن جانے کے بعد، آپ کے بشیر اور نذیر بن جانے کے بعد، اور قرآن کریم کی جیسی چیز اللہ رب العالمین کا جاتے وقت امت کے سپرد کر جانے کے بعد، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ کوئی بھی اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اللہ کے سامنے جب اللہ جواب دہی طلب کرے گا تو کوئی بھی اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو ڈرانے والا نہیں آیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا معاملہ کفار کے ساتھ تو یہ رہا کہ انہوں نے علل اعلان انکار کر دیا کہ ہم مانیں گے ہی نہیں۔ اور کئی لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا تو آپ اپنے من سے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، جو اسی آیت کے اندر آیا۔ لیکن ایمان والے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے تو ہمارا یقین ہے قرآن کے اوپر کہ من وعن اللہ کا نازل کرتا ہے، ایک لفظ، ایک حرف، ایک شوشہ بھی اس کے اندر تبدیل نہیں ہے۔ لیکن جہاں عمل کا معاملہ آ جاتا ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ غفلت جو انسان کے سامنے آ جاتی ہے، غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے لیے ہے کہ جب ہمارے سامنے معاملہ آئے تو ہم الم یأتکم نذیر والی آیت ہمارے سامنے ہو، کیا ہمارے سامنے کو ڈرانے والا نہیں آیا؟ یعنی اگر نماز کا وقت ہے اور نماز چھوڑ رہا ہے انسان تو یہ آیت سامنے آ جائے کہ نبی آ چکے ہیں، ڈرا کے جا چکے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اسی طریقے سے کوئی سا بھی گناہ آ جائے، کوئی سا بھی معاملہ آ جائے، یہ آیت سامنے ہو تب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی زندگی عمل کے مطابق جیسا چاہا جا رہا ہے ویسا عمل انشاءاللہ اس کی زندگی سے ہونے لگ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب ان کو ڈالا جائے گا تو محافظ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں کیوں نہیں، بالکل ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ دین کی بات کا تعلق بھی آج ہم نے ایک خاص نظریہ، آئیڈیالوجی، ہماری جو سیٹ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کے حساب سے لے لیا۔ یعنی اگر میری جماعت کا، میرے نظریے کا، میرے منہج اور مشرب کا انسان اگر دین کی بات کرے گا تو میں اس کی بات لوں گا، لیکن اگر کوئی دوسرے منہج کا، دوسرے مشرب کا، دوسرے نظریے کا کوئی انسان دین کی بات کر رہا ہے تو میں اسے نہیں لوں گا۔ یہ ایک انسان کا ذہن بن گیا ہے۔ حالانکہ یہ چیز ہے، لیکن یہ چیز تب ہے کہ جب مسئلہ احادیث کی چھان بین کا ہے،
احادیث کے بارے میں غور و فکر کا ہے، یہ چیز اللہ کی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہے، اس کے یہ باقی اللہ کے نبی نے فرمائی کہ نہیں فرمائی، تحقیقات کی، وہ اہل علم کا کام ہے۔ اگر کوئی انسان آ کے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو پھر انسان کو اس میں کوئی عار اور شرمندگی محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ کہنے والا میرے نظریے کا نہیں ہے یا کہنے والا میری جماعت کا نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے ڈرانے والے کی بات کا انکار تک کر دیتا ہے، ڈرانے والی بات کو جھٹلا تک دیتا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، اور عمل تو بہت بڑی بات ہے، کئی بار غلط کلمے تک وہ انسان کہہ دیتا ہے۔ لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جب بات آ رہی ہے تو وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، اور اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں اس میں میرے لیے کون سی اصلاح کی بات چھپی ہوئی ہے۔ تو فرمایا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، انہوں نے کہا کہ ہم نے وقلنا اور کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، ہم نے یہ کہا نبی سے کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی کے اندر ہو۔ ہم نے یہ بھی نبی سے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، اور بلکہ آگے بڑھ کے یہ کہا کہ نعوذ باللہ تم خود گمراہ ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، پھر فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیتے یا عقل کا استعمال کر لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم دردناک آگ والوں میں سے نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، چنانچہ وہ اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، تو جو دردناک آگ کے عذاب والے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اب بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ اللہ رب العالمین کی صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ ایسا سنتا ہے اور اللہ ایسا دیکھتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان اللہ کو زور سے پکارے تب بھی اللہ سنتا ہے، اور اگر اللہ کو انسان آہستہ سے پکارے تب بھی اللہ سنتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی صفت بیان کری گئی، لیکن یہاں پر ایک پیغام اس آیت کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان جب گفتگو کرے تو اس کی اپنی آواز یا گفتگو کرتے وقت اس کا اپنا طریقہ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ سوچے کہ میں تیز بول کر کسی سامنے والے کو چپ کرا دوں گا۔ ایک مشہور بات ہے، کہی جاتی ہے کہ جب انسان کے دلائل کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات چیت کے اندر کوئی انسان بات چیت کر رہا ہے، فطری طور پہ کسی انسان کی آواز تیز ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ انسان کو نرمی کے ساتھ بات کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اگر سامنے والے کو مطمئن کرنا ہے تو نرمی سے بھی مطمئن ہو جائے گا، اور اگر سامنے والے کو مطمئن کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ ذلیل کرنا مقصد ہے یا اس سے بحث و مباحثہ ہی کرنا اگر مقصد ہے تو بے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ باتوں سے باتیں ہوں گی، بحث سے بحث ہوگی۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنی صفت خاص طور پر بیان فرمائے کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اس کو آپ دھیرے سے پکارو یا تیز آواز سے پکارو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، اب یہاں بہت بہترین بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسا جاننے والا ہے کہ اگر جو مثال دے کے سمجھایا کہ وہ کالے پہاڑ پر کالی چیٹی ہے، کالی رات کے اندر ہے اور سارا اندھیرا گھپ ہے، اور اس کے بعد جو چیٹی چل رہی ہے اس چیٹی کے چلنے کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اس چیٹی کے چلنے کی آواز کو اللہ سن بھی رہا ہے، اور وہ چیٹی اپنی زبان کے اندر جو اللہ سے فریاد کر رہی ہے اللہ اس آواز کو بھی سن رہا ہے، اور اگر اس چیٹی کا کچھ مطالبہ ہے تو اللہ اس کو پورا بھی فرما رہا ہے۔ یعنی اللہ جس نے پوری دنیا کے نظام کو بنایا، جو نظام کو چلا رہا ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ رب العالمین کے بس میں ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہے، کیا وہی نہیں جانے گا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ؟ اب یہاں پر یہ بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے، وہ اس اعتبار سے بھی کہ جب انسان کبھی گناہ کرتا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو شیطان اس کے دماغ پہ، دل و دماغ پہ پڑتا ہے، اس طرح حائل کر دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا گناہ انسان کر رہا ہے جس میں اس کو سماج کا بھی ڈر ہے، معاشرے کا بھی ڈر ہے، اس کی بھی اس کو کوئی وہ شرمندگی، تو چاروں طرف سے وہ دیکھ لیتا ہے، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی مجھے سن تو نہیں رہا ہے، کوئی کھڑا ہوا تو نہیں ہے، کوئی ادھر سے تو نہیں آ رہا ہے، کوئی ادھر سے تو نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک ذات جس کی طرف اس کو دیکھنا ہے یعنی اللہ، اس کی طرف سے انسان نظریں ہٹا لیتا ہے۔ یعنی حالانکہ انسانوں کا دیکھنا ہو سکتا ہے نظر سے بچ جائے، بند کمرے کے اندر اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو کہاں کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کھڑکی دروازے بند ہے کہاں پر اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی بھی نہ آدم ذات کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر، تو وہاں کون اس کو دیکھ رہا ہے؟ لیکن اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
اسی لیے جو صوفیاء نے لکھا ہے کہ جب انسان کو گناہ کرنے کا ارادہ ہو اور گناہ کرنا چاہے تو وہ یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ میرا یہ گناہ جو میں کر رہا ہوں اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اللہ اس کی پکڑ کرنے پر قادر بھی ہے اور مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اور دوسری طرح اپنا دماغ اس طرح تیار کرے کہ یہ گناہ جو میں کر رہا ہوں اس گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر شوق ہو مطالعے کا تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے گناہ بے لذت، اور اسی عنوان سے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی صاحب کی بھی کتاب ہے گناہ بے لذت، یعنی اس کے اندر گناہ میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے۔ گناہ کی تکلیف ایسی ہے جو مثال، گناہ کی خوشی ایسی ہے جو مثال دے کے سمجھایا گیا کہ انسان کو جب کھجلی چلتی ہے تو وہ کھجالتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، اس کو لگتا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ یہ کھجلی آگے جا کے بہت نقصان دینے والی ہے اس کے جسم پہ۔ اسی لیے ڈاکٹر کئی بار جب کسی کو کھجلی کی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر پرہیز بھی بتاتے ہیں 50، لیکن ساتھ میں یہ بات بولتے ہیں بھائی کھجالنا مت، اگر بہت زیادہ ہو تو کپڑے سے ہلکا سا سہلا لینا، بالکل بےچینی ہو رہی ہے کپڑے سے سہلا لینا، دوائیاں دے تاکہ کھجالے نہیں، کیونکہ یہ بڑھتی چلی جائے گی، اس کو نقصان ہو جائے گا۔ تو گناہ کا مزہ بھی ایسا ہے جیسا کہ کھجلی، جب زخم پہ کھجلی ہو اس کو مزہ آ رہا ہے، میٹھی میٹھی کھجلی چل رہی ہے، لیکن اس کا نقصان بعد میں جا کے نظر آتا ہے، یہی حال گناہ کا ہے۔ تو فرمایا جب گناہ کرنے لگے تو یہ سوچ لے کہ یہ گناہ ختم ہو جائے گا، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، تھوڑی دیر کا مزہ 2-5 منٹ کا، لیکن ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا وبال ہمیشہ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور اللہ کے یہاں پہ کھڑا بھی اس حال میں ہوگا کہ میں گنہگار تھا۔ تو اس لیے گناہ سے بچ جائے یہ سوچ کر کہ نہیں تھوڑی دیر کے مزہ ہے، ہمیشہ کی سزا ہے، لہٰذا میں گناہ نہیں کروں۔ اور اگر نیکی کرتے وقت کوئی پریشانی ہو، کوئی نفس پر بوجھ پڑے، کوئی مجاہدے والی بات ہو تو نفس کو ایسے تیار کرے، کیونکہ نفس تو بہت سرکش اور بہت باغی ہے، اس کو اس طرح تیار کرے کہ یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، ابھی ظہر کی نماز پڑھنے رمضان میں جانا ہے، دل کر رہا ہے گھر پہ پڑھ لوں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکیلے کی نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا ان دونوں میں 25 درجے فرق ہے، اور بعض روایت 27 درجے تک آتا ہے، یعنی اگر انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے والے کو 25 یا 27 گنا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ فضائل سامنے لا کر کہ بھائی تھوڑی دیر کا گرمی لگ رہی ہے، روزہ لگ رہا ہے، یا یوں بھی روزے کے علاوہ بھی گرمی ہے، تھوڑی سی دیر کی گرمی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ انعام لکھ دے گا۔ نماز فجر میں اگر تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے، قربانی دے دی نیند کی، اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجر لکھ دے گا۔ اس طرح سے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اللہ کو آپ بلند آواز سے یا آہستہ پکارو، بے شک وہ تو دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ اللہ بہت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب